تو یہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مگر جس شخص نے توبہ کیا، جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، اس کی برائی کی جگہ اس کو بھلائی دے دی جائے گی. یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کو غور کیجیے. گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ گہرائی کا مطلب ہے جو اپنی غلطیوں پر تڑپ اٹھے، جو غلطی کرے تو اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے، اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو جائے. اور پھر وہ اپنے جب ایسا ہوگا تو اس کی شخصیت میں ایک پروسیس جاری ہوگا، اصلاح کا پروسیس. اس کی ہر چیز بدل جائے گی. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اپنے اندر اصلاح کرے گا، اپنی سوچ کو بدلے گا، اپنے روش کو بدلے گا، ہر چیز کو بدلے گا وہ. تو لفظ تو سیئہ اور حسنہ ہے، لیکن اس کی مراد ہے شخصیت سیئہ اور شخصیت حسنہ. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس میں غور کیجیے. ہم آپ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، غلطی سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن غلطی ایک اپرچونیٹی ہے. یعنی غلطی جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہے، کیونکہ غلطی کے بارے میں اگر آپ احساس کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ کے اندر ایک نیا ایمرجنس آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی پروسیس رکھا ہے دنیا میں. یہ دنیا میں کوئی فرشتہ کے طور پر پیدا نہیں ہوتا، پوٹینشیل دے کر پیدا کر دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ. اس پوٹینشیل کا انفولڈ ہونا، اس بالقوہ کا بالفعل بننا، وہ اس کے لیے یہی پروسیس چاہیے، اور کوئی پروسیس دوسرا نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور توبہ کرے. اس حدیث کو لوگوں نے سمجھا نہیں. اس حدیث کو بہت سادہ معنی میں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے ارتقاء کے لیے، انسان کی پرسنالٹی، انسان کا جو پرسنالٹی بننا چاہیے، جنتی پرسنالٹی، اس کے بننے کے لیے جو پروسیس رکھا ہے وہی پروسیس ہے. کہ اس کے اندر ایک بھونچال آئے، اس کے اندر ایک زلزلہ آئے، اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو، پھر اس کے پوٹینشیل جاگیں گے، پھر وہ یعنی شخصیت سیئہ جو شخصیت حسنہ بن جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان ایسے ہو جائیں کہ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ جسٹ لائک اینیمل ہوں گے. وہ انسان نہیں ہوں گے جو اللہ کو مطلوب ہے. وہ اعلیٰ معرفت ان کے نہیں ملے گی، ان کے اندر اعلیٰ احسان کا درجہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سب کا جو پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو بھونچال کے ذریعے ہوتا ہے، اسموتھ طریقے سے نہیں ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ جو حدیث ہے کہ اگر انسان ایسے ہو جائے کہ غلطیاں نہ کریں وہ، تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور پھر اس پر توبہ کرے. کیوں کہ غلطی نہ کرنے والے انسان میں وہ ارتقاء نہیں ہوگا. جو انسان بالکل ہی، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں میری تو آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میری تو آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، مجھ سے تو کبھی آج تک کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کو آپ قریب سے دیکھیں تو ان کے اندر کوئی ارتقاء نہیں ہوگا، ان سے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں کوئی بڑے موضوع پر. بالکل ایک اینیمل، جسٹ لائک اینیمل ہوں گے وہ. اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر
ریپینٹنس آئے, احساس خطا آئے, پھر توبہ کرے وہ, پھر وہ چلا کر کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جب یہ سب کچھ ہوگا تب اس کے اندر وہ پروسیس جاری ہوگا, جس پروسیس سے ایک نیا ایمرجنس ہوتا ہے اور نئی شخصیت بنتی ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے. دیکھیے, ہم آپ جنت کے مسافر ہیں, لیکن جنت کا سفر اسی طرح طے ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کسی اور طریقے سے طے نہیں ہو سکتا. کسی اور طریقے سے جنت کا سفر طے نہیں ہو سکتا. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ریپینٹنس آئے, ریپینٹنس, ندامت شدید طور پر. اس ریپینٹنس کے بعد اس کے اندر توبہ کے نفسیات پیدا ہوں, اس کا ایک ہلچل اس کے اندر جاری ہو. پھر اس کو دریافتیں ہوں, اعلیٰ دریافتیں, اللہ کی دریافت, جنت کی دریافت, فرشتوں کی دریافت. اس طرح سفر جاری ہوگا. پھر اس کے اندر ایک نئی شخصیت بنے, یعنی وہ شخصیت جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی, جو صراط مستقیم کو اختیار کرنے والی, جس کا قول و عمل وہ ہو جو اللہ کے پسند کے مطابق ہو. یہ سب ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے. اس پروسیس کے بغیر یہ آسانی ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان دیکھیے ڈھلا ڈھلا دنیا میں نہیں آتا. کوئی بھی انسان ڈھلا ڈھلا دنیا میں نہیں آتا. وہ پوٹینشیل کے لے کر آتا ہے بس, اور اس کو اپنے آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. تو سیلف ایک آدمی کے اندر خود ایک ذاتی ایک پروسیس جاگتا ہے, تب انسان بنتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے انسان بن سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر